اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، دو باتیں میں روزوں سے متعلق اور عرض کرتا ہوں، پھر سوالات کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو یہی ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں، جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی جب تک اذان ہوتی رہے سحری کھانا پینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں کھجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے، اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ فجر کے فوراً بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کی اذان کے لیے شرط ہے، ہر اذان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ اذان ویلڈ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فجر کی اذان تو سحری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے، تو گویا کہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے، اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلا جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں، توڑ دیے ہیں، ان کی جہالت عذر نہیں ہے۔ وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم اتر جاتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بالکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں جہالت عذر نہیں ہے، ان کے روزے نہیں ہوئے اور روزہ اس طرح توڑنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آئندہ اس چیز میں احتیاط کریں، سحری بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے، یعنی سحری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فریش ہو کر بیٹھے۔ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں ہی شام کو افطار میں جب روزے کا وقت ختم ہو جائے، یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے تو اذان یا سائرن کا انتظار نہیں کریں، آپ کھا لیں۔ بعض لوگ اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا 1-2 منٹ آگے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اذان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہا کہتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ اور بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے۔ بھائی دلیل لے کر آئے نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار سے پہلے کی نہیں ہے، یہ افطار کے بعد کی ہے۔ پہلے ہم روزہ کھولیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ چینلز پر بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور کوئی ہماری سن رہا ہو فریاد، ویسے تو عموماً سنتے ہی نہیں ہے، لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا۔ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے بعد پڑھی تھی۔ اس کے ترجمے پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے اللہ ولا کو سنت، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو یہ سب اسی وقت جملے صحیح ہوں گے جب ہم پہلے یہ کام کر چکے ہوں، تو افطار کر چکے ہیں تب یہ کہنا بہتر ہوگا اور صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے۔ ابھی افطار کیا بھی نہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ہم کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، کہاں کیا؟ ابھی تو ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے، تو ہو سکے تو یہ لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، یہ صحیح طریقہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی چاہے تو مطلب لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے اس طرح کر سکتا ہے۔ کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا کثرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں، پتہ نہیں نامعلوم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیوں لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، نہ میں ثواب کا منکر ہوں، میں تو بارہا ہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہ جو ہم نے عادت بنا لی اور روش بنا لی کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے کوئی بات نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں گے، اور پوری زندگی مسلمان ایسا گزار دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رب قرآن پاک میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ایسے حضرات سے کہ جو میری ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اور پبلکلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے قرآن پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب تو ملے گا، تو پھر میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ نزول قرآن کا یہ مقصد تھا کہ صرف عربی عبارت پڑھی جائے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے؟ صحابہ کرام جو عربی اللسان تھے ان کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوگا، اس کے مضامین دل پر اثرات مرتب کریں گے، انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور جو ساری زندگی بس ایسے قرآن پڑھتا رہے ثواب کی نیت سے، ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا، لیکن اس سے میدان معاشر میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف ثواب کے لیے قرآن پاک نازل نہیں کیا گیا، یہ تو عمل پیرا ہونے والی کتاب تھی، تو تم نے کتنا سمجھا قرآن پاک کو۔ اس لیے مطلب یہ کہ مجھے اس میں کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی اگر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اپنی سوچ و سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میدان معاشر میں ڈے آف ججمنٹ بتائے گا کہ ہماری سوچ و فکر قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق صحیح تھی، یا مطلب اس طرح باتیں کہہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے، عوام کی حوصلہ افزائی کر کے ان بیچاروں کو قرآن سمجھنے سے دور رکھ کر صرف حصول ثواب تک محدود رکھنے میں کوئی فائدہ ہے، یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، وہ آخرت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور میں بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہی بات کرتا ہوں، کوئی اپنی ذاتی رائے میری یہ نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، چاہے پورے رمضان ایک سپارہ پڑھیں لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے، ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو کم حق کو قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا ہماری یہ تقریریں ہم سن کے اپنے قلوب پر اثر محسوس کر کے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں واللہ کہتا ہوں آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، جو آپ کے قلب پہ اثر قرآن کا ہوگا یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقریر ایک عام آدمی کا کلام ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہر آیت اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے، وہ اسی کو تقاضا محسوس ہوگا، اور تقاضے کے مطابق وہی شخص عمل پیرا ہو سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، رمضان کے روزے کی نیت رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے تو وہ دن میں اگر آنکھ کھلتی ہے مثال کے طور پہ تو دحوہ کبریٰ جس کو ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں اس سے پہلے انسان نیت کر سکتا ہے، لیکن ارادہ یہی ہو، نیت یہی کرے کہ میں طلوع فجر سے روزے سے ہوں اور روزے کو توڑنے والا کوئی عمل روزہ یاد رکھتے ہوئے جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی تو انسان نے سوچا چلو تھوڑا سا پانی پی لوں پھر میں روزے کی نیت کر لوں گا، کیونکہ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، اور اس نے اسی طرح کر لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر پانی وغیرہ پی لیا ہے۔ ہاں اگر بھولے سے پی لیا تو یہ تو معاف ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت روزہ میں بھی اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دے کر اس شخص کو بڑی ذمہ قرار دیا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص نے بھولے سے کھا پی لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے کہو کہ وہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔